رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دس از ابیحہ، اور آج جو سورہ میں ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ قرآن پاک کی 16ویں جو ہے وہ سورہ ہے، اور اس کا نام ہے سورہ نحل. اور یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے، اور اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. یہ جو سورہ ہے اس میں بنیادی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ میں نے انسان کے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے، کن کن چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے. اور پھر مختلف واقعات ہیں اس میں جن کو پڑھنے کا بہت مزہ آیا. اسپیشلی سورہ نحل کا مطلب جو ہے، نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس کا بیان ہے. ڈفرینٹ واقعات کے ساتھ جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ یہ جو سورہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے بہت خوبصورت طریقے سے، اور اس کو پڑھنے کا مجھے تو بہت مزہ آیا. اور آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون سے ڈفرینٹ موضوعات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے جو ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسان پر اتاری ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کا شکر گزار نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی کن کن نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چوپائے ہیں، یعنی کہ جو جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جس کی کھال سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے گوشت سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ آپ کو گرمی کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو اون ہے، جیسے بھیڑ ہے، اس کی اون سے جو ہے وہ آپ اپنے لیے گرم کپڑے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس سے. اس کے علاوہ ان سے خیمے بنتے ہیں جو کہیں سفر پہ جاتے ہوئے آپ کے لیے ہلکے پھلکے گھر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اس میں، اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ شام کے وقت جب تم ان کو واپس لاتے ہو یا انہیں چرانے کے لیے چراگاہوں پہ جاتے ہو، تو وہ منظر بھی تمہیں جو سکون دیتا ہے. نیچر کے ساتھ آپ جتنا زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے. وہ ایک خوشنما منظر وہ کہتا ہے میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے بوجھ ہیں وہ یہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یعنی کہ گھوڑے، خچر اور گدھے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ہمارے ہیلپ کے لیے جو پیدا فرمائے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے سمندر بنائے ہیں، اس سمندر میں جو ہے تاکہ مچھلیاں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں تاکہ آپ ان کو کھا سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر اس کے بعد اس میں کشتیاں جو ہیں ان کو ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکیں اور میری جو وسعتیں ہیں ان کا آپ اندازہ کر سکیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے پہاڑ بنائے ہیں آپ کے لیے، زمین کے اوپر اس کا بوجھ ہے تاکہ جو زمین سرکتی ہے اس کی وجہ سے آپ ادھر ادھر ڈول نہ جائیں، آپ کو سرکنے کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے وہ جو ہے ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے زمین سے آسمان تک ستون اٹھائے ہیں تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ بیلنس کر کے رکھیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ اس طرح سے فیل نہ ہو. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دن اور رات بنائے ہیں، یعنی کہ دن اور رات کو بھی اس نے ہماری خدمت پہ لگایا ہوا ہے، چاند اور سورج کو ہماری خدمت پہ لگایا ہوا ہے. یہ سب چیزیں اس سے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے لیے پیدا کی ہیں. پھر وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ سورج سے گرمی کا انتظام کیا ہے، چاند سے ٹھنڈک کا انتظام کیا ہے. پھر میں نے تمہارے لیے شجر درخت پیدا کیے جو کہ تمہیں سایہ مہیا کرتے ہیں. پھر فروٹس، پھر ویجیٹیبلس جو تم آپ لوگ کھاتے ہو. پھر اس کے بعد انگور، کھجور، انجیر اور یہ سب چیزیں جن سے آپ جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرنکس بھی بناتے ہیں اور ان کو آپ کھاتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ چیزیں پیدا کی ہیں. پھر کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے بادل بنائے ہیں جو کہ پانی برساتے ہیں، آپ کی ان سب چیزوں کو، آپ کی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں تاکہ اس میں سے آپ کے لیے گندم اگ سکے، اس میں سے آپ کے لیے جوار اگ سکے، یعنی کہ اتنی نعمتیں ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں رکھا اور پھر وہاں سے تمہیں پیدا کیا. اور جب تم پیدا ہوتے ہو تو تم کیا ہوتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہوتی ہے؟ جب تم مرتے ہو تو تمہاری کیا اوقات ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. تم تو خود سے جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم خود سے کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جب تم آتے ہو تب بھی، جب تم جاتے ہو تب بھی تمہارا یہی حال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر میں تمہیں اس قابل کرتا ہوں، تمہیں آنکھیں دیتا ہوں، تمہیں کان دیتا ہوں، دل دیتا ہوں، زبان دیتا ہوں تاکہ تم بول سکو، دیکھ سکو. یعنی کہ فابی یہ اللہ ربی کو مت بس زبان دے، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے انسان کے لیے پیدا کی. اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی، استعمال کرنے کے بعد بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ
میری پیدا کی ہوئی ہے، کوئی بھی اور بت جن کو تم میرے علاوہ پوچھتے ہو وہ خود مخلوق ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کو کچھ کر کے دے سکیں، وہ تو خود جو ہے وہ بے جان ہے اور ان کے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے، تو پھر جو خالق اور مخلوق ہے اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی بات فرماتے کہ وہ لوگ جو کہ مجھے چھوڑ کر اور میری نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے اور بتوں کو پوچھتے ہیں یا شرک کرتے، وہ کس بیس پہ شرک کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے انسان کے لیے اس میں برتن یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ انسان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی قسموں کو مت توڑو، اپنی قسموں کا خیال کرو، یعنی کہ وہ یہ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص اس کو ہر کا ایک عورت تھی جو کہ اپنے جو ہے وہ سارا دن جو ہے اپنا نہ سوت کاٹتی تھی، اس کے بعد نہ اس کو رات کو بیٹھ کے ادھیڑ دیتی تھی۔ تو وہ کہتا تھا اپنی قسموں کے ساتھ اس طرح کا حال نہ کرو کہ تم ان کو کھاتے ہو، یعنی کہ اللہ کے نام پہ کھاتے ہو اور پھر ان کو پورا نہیں کرتے۔ پھر وہ یہ دو مثالیں اس کے بارے میں دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اپنے جو ہے وہ قسموں کو پورا نہیں کرتا وہ کس طرح کا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک مطلب ایک خالق ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے اور ایک مخلوق ہے جیسے بت ہے، تو وہ ان کی بھی مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ جو ہے وہ جس کو میں نے غلام پیدا کیا ہے، جس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، کیا وہ شخص اور کیا وہ انسان جس کو میں نے اختیارات دیے ہیں، دولت دی ہے اور وہ اپنے دولت میں سے چھپ کر بھی اور ظاہر بھی لوگوں پر خرچ کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ کیا ایک معذور شخص جو ہے اگر اس کا آقا کو حکم دیتا ہے اور ایک تندرست شخص جو ہے اس کو جو ہے اس کا آقا کو حکم دیتا ہے، تو وہ دونوں جو کام کر کے لائیں گے ان کے جو کام کے اندر جو بہتری ہوگی وہ کس کے کام میں ہوگی؟ ظاہر بات ہے معذور شخص کے کام میں بہتری نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا جو آپ کا بیان ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ خالق اور مخلوق جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس میں جو ہے شہد کی مکھی کا بڑا اسپیشل ذکر کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اس کو یہ سمجھ بوجھ ادا کی کہ جاؤ چھتے بناؤ اور پھر پھولوں سے اپنی خوراک حاصل کرو، اور خوراک حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اس چھتے میں جو ہے وہ نکالتی ہے وہ اور اس پر درود شریف پڑھتی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اس میں شفا ہے ہم سب کے لیے، یعنی کہ بہت ساری چیزوں کے لیے شفا ہے شہد، کیونکہ وہ پیورسٹ جو ہے وہ چیز ہے اگر واقعی شہد کی مکھی جو ہے وہ بنائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بھی انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کی، کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جو گائے ہے اس کا جو پیٹ میں گوبر ہے، اس میں خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم آپ کے لیے ایک بڑی پاکیزہ سفید چیز نکالتے ہیں جسے دودھ بولا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تم لوگ جو ہے وہ خالق المخلوق کی پہچان نہیں کر پاتے، ان بتوں کو پوچھتے ہو جو کہ ہل نہیں سکتے ہیں اور تم ان کا مقابلہ میرے ساتھ کرتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کر کے دکھاؤ اگر کوئی کر سکتا ہے تم۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے جو ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسان نے کتنا مطلب ایزی لیا ہوا، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک دوسرے سے متقے لگاتا ہے ڈفرینٹ قسم کے، اس کے ساتھ کھلی جنگیں کرتا ہے جیسے شیطان نے کی۔ پھر وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی جو ہے بیٹیاں ہیں، جو ہے وہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، کہتے ہیں اپنے لیے تو تم لوگ پسند کرتے ہو بیٹے کہ بیٹی ہو جائے، بیٹی کی خوشخبری جب میں تم لوگوں کو سناتا ہوں تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ایسے تم لوگ بےہودہ، ایسے تم لوگوں کی سوچ ہے۔ تو جب میں اپنے لیے تو تم لوگ بیٹے پسند کر لیتے ہو اور مجھے جو ہے وہ جو اپنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ میرے اوپر ڈال دیتے ہو۔ اللہ نے ناپسندیدہ نہیں کیا عورت کو، یعنی کہ بیٹی پیدا کرنے کو، تو کہتا ہے بیٹی پیدا جس کے گھر میں پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ عورت زیادہ جو ہے وہ مقبول ہے، زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی لک میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، کن ذہن ہے، مطلب جاہل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر قرآن پڑھیں تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا مقام عطا کیا ہے، اور اگر عورت بھی اس بات کو سمجھے۔
پھر اس کے بعد وہ فرما رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بھی تم نہیں مانتے، نہ کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرے رسول ہیں اور یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ہوں جو ان کو جو ہے وہی بھیجتا ہوں اور یہ تم تک پہنچاتے ہیں، اپنے سے کوئی بات نہیں کرتے. تو وہاں پہ ایک لوہار تھا جس کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چلے جاتے تھے اور وہ ان کو انجیل کی کوئی بات سمجھا دیتا تھا. وہ جو لوہار تھا وہ اجمی تھا، یعنی کہ عربی نہیں جانتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، یہ جو اور وہ کہتے تھے یہ جو قرآن ہے یہ بس کچھ بھی نہیں ہے، یہ افسانے ہیں پرانے لوگوں کے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو چیزیں مجھے آپ یہ جو کہتے ہیں کہ تو کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لوہار سے جو سیکھ کر تو یہ باتیں ہمیں بتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہے کہ وہ ایک اجمی ہے اور یہ جو قرآن ہے یہ پیور عربک لینگویج میں جو ہے وہ میں نے اتارا اور کوئی اس طرح کا کانٹینٹ وہ جنریٹ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کر کے انسان سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، میں نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے اور اس کے بعد بھی تم ناشکرے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طاغوت کی پیروی نہ کرو. طاغوت جو اس میں ورڈ ہے وہ شیطان کے لیے بھی یوز ہوا اور وہ شرک کے لیے بھی یوز ہوا، جیسے بتوں کو پوجنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ان سے دور رہو، یہ تمہارے جو ہے خیر خواہ نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگے، جب بھی تم کوئی نیک کام کرنے لگے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تاکہ جو شیطان ہے اس کو شر تم سے دور ہو جائے. کوئی نیکی کرتے بعض اوقات آپ نیکی کرے تو اس میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ شر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے. کوئی سوچ ایسی ڈال دیتا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے کسی سوچ کا، آپ کے اعمال ضائع ہو جاتا ہے. انسان مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور پھر اس کے بعد آپ کے دل میں ذرا سا کوئی خیال آ جائے کہ یار میں نے بڑا کام کر دیا. یعنی دین کا کوئی کام کریں تو آپ کو اسپیشل اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ واہ بھائی واہ میں کیا بندہ، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عطا کر دی ہے تو کب آپ کے دماغ میں سے سوچ آ جاتی ہے تو وہ اعمال آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو بہت ہمیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوں تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. بعض اوقات اس طرح کی سوچ آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے، آپ کے دل میں آ جاتی ہے، تو وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو وہ ڈال دیتا ہے اور آپ کی نیکی کا بیڑا غرق. تو اس لیے جو ہے وہ شیطان کی پناہ مانگے. جو بھی کام آپ کرنے لگے ہیں، آپ کپڑا پہننے لگے ہیں، اتارنے لگے ہیں، آپ کھانا بنانے لگے ہیں، آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہلکا نہ لیں. ان کی بہت پاور ہے، ٹھیک ہے. اور بسم اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کری تھی تو شیطان کوسوں دور بھاگ گیا تھا. ان چیزوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے آپ کی لائف میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق جو ہے وہ جس حد تک ہمیں توفیق اللہ پاک دیتا ہے گزارنے کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے سے آگے پہنچائیں.